أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ الکریم، آج کی یہ دو آیات تکمیل سورہ بقرہ کے اعزاز کے ساتھ ہیں، اور ان دو آیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت نصیب ہوئی تو یہ دو آیات بنا واسطہ کے بنفس نفیس عطا فرمائیں، اور ان دو آیات کی فضیلت میں یہاں تک ہے کہ جس نے صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں ان دو آیات کو پڑھ لیا تو کف عطا ہو، یہ اس کے لیے کافی۔ چنانچہ ارشاد ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے جو ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے مومنین۔ کل آمن باللہ، ہر کوئی، ہر ایک شخص ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے ملائک پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک اس کے رسول کے درمیان۔ وقالوا، وہ کہنے لگے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، بخشش چاہتے ہیں تیری طرف سے ہمارے معبود، ہمارے پالنے والے۔ وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکلیف میں نہیں ڈالتے، مکلف نہیں فرماتے، بوجھ نہیں ڈالتے نفسا کسی جان پر مگر کہ اس کی وسعت کے بقدر۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، یا اس کے خلاف ہے، یا اس کے اوپر بار ہے جو اس نے کمایا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے پالنے والے، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، ان نسینا، اگر ہم بھول گئے، او اخطأنا، یا ہم نے غلطی کی۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، ولا تحمل علینا اصرا، ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ، جیسا کہ آپ نے بوجھ ڈالا، علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے والے تھے، ان پر جو ہم سے پہلے والے تھے۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، پروردگار، ولا تحملنا، اور ہم پر ما لا طاقت لنا به، اس کا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہم سے معاف فرما، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا والی، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہاں ابتدائی طور پر جو بات ہوئی، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ہمارے عقیدے سے متعلق ہے کہ ہم سے چار باتوں پر ایمان کا مطالبہ کیا گیا، جن میں سے ہم نے دو کو دیکھا ہے اور دو کو نہیں دیکھا۔ جن دو کو نہیں دیکھا، اللہ اور ملائکہ، اور جن دو کو دیکھا، کتاب اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے، اس دور کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم مانتے، لیکن
جن لوگوں کے زمانے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، ان تمام لوگوں نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ ہم سے مجموعی طور پر ایسے ایمان کا مطالبہ ہے جس کے اندر نہ تو کوئی شک شبہ ہو اور نہ ہی کسی ایسی بات پر کوئی اعتراض جو کہ ہماری عقل میں نہ گھسے۔ ہم عقلی بنیادوں پر ایمان لانے کے تقاضے کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم نقلی بنیادوں پر، نقل یعنی کہ قرآن پاک کی شکل میں آنے والے احکامات پر ایمان لانے کا تقاضا کرتے۔ عقل کی بنیاد پر اگر ہم ایمان لانے کا تقاضا کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے، اور وحی کی بنیاد پر ایمان لانے کا تقاضا کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عقل کے تقاضے مشاہدات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جبکہ ایمان بنا مشاہدے کے، وہ کیسے؟ سوال ہے۔ بنا مشاہدے کے، دیکھا نہیں ہے لیکن لانا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم سے تقاضا ہے کہ تم نے اللہ کو ماننا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اب عقل کی بنیاد پر دیکھیں گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ ہمیں ہر چیز، چرند پرند، نباتات، حیوانات، جمادات، یہاں تک کہ اپنی روح کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اندر میں کوئی مشینری ہے جو ہمارے وجود کو چلاتی ہے، اور کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ وہ روح ہم سے نکل کے چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمارا انسان انک میت و انہم میتون کی شکل میں بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم جب مشاہدے پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو قرآن پاک کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی ذات کے اندر دلائل ہیں، تم دیکھتے نہیں، تمہارے اپنے اندر میں نشانیاں ہیں۔ ہم جب ان نشانیوں کی بات کرتے ہیں تو قرآن پاک ہم سے کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، سوچنے سمجھنے والی قوم کے لیے اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس کے اندر نشانیاں کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ سننا چاہتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے ہمیں مشاہدات پر اور غیب پر دونوں صورتوں میں ہی ایمان کا پابند کیا ہے، لیکن اعلیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ بنا مشاہدے کے ایمان لانا۔ بنا مشاہدے کے ایمان کیسا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لائے۔ یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ کیا ہوا کہ وہ ایک یہودی نے نبی علیہ السلام سے کسی گھوڑے کی خرید و فروخت کا معاملہ کیا، اور جو بات طے ہوئی اس بات سے وہ پسر گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایسے نہیں ایسے تھا، اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ایسے تھا۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ خزیمہ سن رہے تھے، خزیمہ تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا مطالبہ ہے گواہ، میں حاضر ہوں۔ تم تو وہاں نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تمہاری گواہی تو اس وقت قابل قبول ہوگی جبکہ تم وہاں ہوتے جب معاملہ ہوا تھا، تم تو نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سیدھی بات یہ ہے کہ آپ نے جنت، جہنم، اللہ، ملائک، ہر وہ چیز جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے اس پر ایمان کا تقاضا کیا، ہم نے اس کو تسلیم کیا۔ آپ نے ہمیں آسمانوں کی خبر دی، ہم نے اس کو تسلیم کیا۔ آپ نے ہمیں جنت جہنم کی خبر دی، ہم نے اس کو تسلیم کیا۔ آپ اب اگر ہم سے یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے تھا، تو میں یہاں گواہی دے سکتا ہوں جبکہ میں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، اس کی میں گواہی دے رہا ہوں۔ اس معبود باری تعالیٰ کو میں نے نہیں دیکھا، میں اس کی گواہی دے رہا ہوں، تو اس کی کیوں نہ دوں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ صادق و امین ہیں، آپ کی طرف سے یہ معاملہ ایسے ہی ہے، یہ جھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خزیمہ آج سے تمہاری گواہی 2 انسانوں کے بقدر ہوگی۔ چنانچہ جب قرآن پاک کا جمع قرآن پاک کا کام ہوا تو ایک آیت قل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس آیت کے لیے
دو گواہ نہیں مل رہے تھے کہ اس کو لکھیں۔ خزیمہ نے کہا کہ یہ آیت کا سامع میں ہوں، اور میری گواہی کو نبی علیہ السلام نے دو افراد کی گواہی کے بقدر رکھا ہے، لہذا ہم جس چیز پر ایمان لائے وہ بنا مشاہدے کے ہیں۔ گزشتہ درس میں نے ایک واقعہ اور سنایا تھا کہ ایک بزرگ تھے، ان کو جب نزع کی کیفیت میں شیطان نظر آنا شروع ہوا اور اس نے ان کو توحید کے خلاف دلائل دیے اور پے در پہ دیے، تو ان کے شیخ کو کشف ہوا۔ ان کے شیخ کو جب کشف ہوا، انہوں نے کہا اچھا، جب ان کے اوپر یہ کیفیت طاری تھی تو یہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ وہاں شیخ کو کشف ہوا تو شیخ نے ارشاد فرمایا تم کہو کہ میں بلا دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں۔ تو میرے آپ سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ میں بلا دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، میں بلا دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، اور اس بات پر میں اٹل ہوں، میں کامل ہوں اس بات کے اوپر کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جان کر اس کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی بھی رسول کے بارے میں فرق نہیں کیا کرتے، نہیں کریں گے۔ لیکن کیا ہوا، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسل، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کا درجہ عطا ہوا۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ نوح علیہ السلام کو ابو ثانی، دوسرے باپ کہا جاتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو سب کا باپ، ابو الانبیاء بھی اور ابو الابن آدم بھی کہا جاتا ہے، ہر ایک کے باپ۔ تو لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی بھی رسول کے بارے میں فرق نہیں کرتے۔ یہ ایسے ہے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کیا، ایک۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک حلال اولاد ہی نہ سمجھا، تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہ کہا کہ تمہارا عقیدہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہود و نصارہ کے عقیدے کے بارے میں کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا کہ نصارہ کسی آسمانی بات پر نہیں ہیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانیوں نے یہ کہا کہ یہ یہود کسی بات پر نہیں ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں جھوٹے ہیں اور دونوں جہنم میں جائیں گے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، آپ کی طرف لوٹنا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو مکلف نہیں فرماتے مگر کہ اس کی طاقت، اس کی قدرت کے بقدر۔ لہا ما کسبت، ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق مکلف بنایا جاتا ہے، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو نماز پڑھنی ہے اور نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ہے، اور وہ علیل ہے، وہ وضو نہیں کر سکتا، یا اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تیمم کا راستہ دیا ہے۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش دی ہے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھنے کی گنجائش دی ہے۔ تو جس طرح سے انسان آمادہ ہے ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے عمل کے وصول کرنے پر آمادہ بھی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کا بار جو اس نے گناہ کی صورت میں حاصل کیا وہ بھی اس کے اوپر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما اگر ہم بھول گئے یا ہم غلطی کر جائیں۔ ایک آدمی روزہ دار ہے، روزہ کی حالت میں اس آدمی نے غلطی سے پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، غلطی سے کھایا۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے ادراک نہ ہوا، کچھ کھا لیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اطعمک اللہ وسقاک، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پلایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا، اور روزہ بھی نہیں ٹوٹا۔ یہاں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے کہ اگر ایک شخص نے اس طرح سے بھولے سے کچھ کھا لیا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے روزے پر زد نہیں آئے گی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھولے سے کھا لیا معاف تو ہو گیا، لیکن اگر کھا لیا ہے، اس کو ادراک ہوا کہ آپ تو پیٹ بھر گیا، معاملہ غلطی ہو گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ روزے کی قضا کر لے، کفارہ نہ دے، روزے کی قضا کر لے اور کفارہ 2 ماہ کے لگاتار روزے کی جو کفارہ ہے وہ نہ دے۔ دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے یہ بڑا منظم اور بڑا مضبوط ہے، دلیل بڑی مضبوط لاتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ جس نے کسی کو قتل خطا میں مار ڈالا، غلطی سے قتل کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے ذمے کفارہ آئے گا، قصاص نہیں آئے گا۔ غلطی ہوئی ہے نا، ایک آدمی شکار کھیل رہا ہے، اس نے شکار دیکھ کے شکار مارا تھا، اس کے ہدف میں کوئی درمیان میں آدمی نہیں تھا، کیا ہوا؟ اتفاقیہ طور پہ ایک آدمی گھوڑے پہ سوار جا رہا تھا، وہ راستے میں آ گیا، اس کو لگ گئی، وہ مر گیا۔ تیر مارا تھا، گولی ماری تھی، وہ لگ گئی، مر گیا، لیکن مقصد قتل نہیں تھا، مقصد شکار تھا۔ اب کیا ہوا؟ اس آدمی کے ذمے قصاص نہیں آئے گا، کفارہ آئے گا، قتل خطا۔ تو ہم نے یہ کہا کہ اگر خطاً کسی آدمی نے روزہ کھا لیا ہے، خطاً توڑا ہے، تو اس کے اوپر قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ صریح نص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قتل خطا میں رعایت دی ہے۔ جب حقوق العباد میں رعایت ملی ہے تو حقوق اللہ میں بھی رعایت ملے گی۔ کلیئر ہو گیا؟ ربنا ولا ان نسینا واخطأنا، کیا ہم سے غلطی ہو جائے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ آپ نے بوجھ ہم سے پہلے والوں پر ڈالا تھا۔ ہم سے پہلے والے لوگ، ان کے اوپر بوجھ آیا، کیسے آیا؟ کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی چیز ناپاک ہو گئی ہے، تو اس ناپاک کا علاج کاٹنا تھا، پھاڑنا تھا، دھونا نہیں تھا، تو ہمیں سہولت ملی ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اللہ ہمارے اوپر ایسا نہ ڈالنا کہ جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے زکوٰۃ تم نہیں دے سکتے، تمہیں دینی ہی ہے، تم نہیں دے سکتے ہو، تم صاحب نصاب نہیں ہو، رعایت کلیہ، تم صاحب نصاب نہیں ہو اور زکوٰۃ کے مستحق بن سکتے ہو تو زکوٰۃ لے سکتے ہو، زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتے، خوشحال ہو لیکن نصاب کو نہیں پہنچتے تو تم سے عفو درگزر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم سے ہمارا مطالبہ ہے کہ تم نے بہرحال 40واں حصہ دینا ہے۔ پہلے وقتوں میں دینار کا، اگر ایک آدمی 4000 دینار کا مالک ہے تو اس کو 1000 دینار دینا تھا، اور ہمارے دور میں ہم پر کتنا ہے؟ 2.5%، 2.5% مطلب 1 لاکھ کا 2.500، 10 روپے کا 2.5 آنے، 40واں حصہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی رعایت دی ہے ہمیں۔ تو ارشاد فرمایا ما لا طاقت لنا واعف عنا، اے اللہ ہم سے ہمارے کبیرہ گناہ معاف فرما، واغفر لنا، اور ہمیں ہمارے اوپر سے وہ واغفر لنا صغیرہ گناہ ہمارے معاف فرما، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما۔ یہ بات بہت اہم ہے، ہم رحم کے انتہائی مستحق ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا انت مولانا